اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اور جملہ حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو سارے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً شفیع المذنبین خاتم النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین صادق الوعد ساقی کوثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وصحابہ وبارک وسلم پر۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوانان اسلام، پردہ نشی اسلامی خواتین، آج کے گفتگو کا جو موضوع ہے اللہ سے محبت، یہ گفتگو کا موضوع ہے ہمارا۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس موضوع پہ آج بات کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے پر فرما دے، اور اس دنیا میں جئیں تو اللہ کی محبت کو سینے میں سجا کر کے جئیں، اور جب دنیا سے ہم جانے لگیں تو اللہ کی محبت کے سائے ہی میں ہم چلے جائیں۔ اس سے پہلے کہ میں بات کو شروع کروں، میں نے آج ایک واقعہ دیکھا جو میرے دل و دماغ کو بہت ہی متاثر کیا۔ اس واقعہ نے یہ آپ لوگ جانتے ہیں ایجپٹ مصر کوئی ملک ہے، وہاں کی ایک معلمہ یعنی ٹیچر، بچے کو تعلیم دینے والی ایک عورت کا واقعہ ہے کہ یہ عورت، وہ اللہ والی عورت، نماز ادا کرنے میں یا دینی امور بجا لانے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اپنے بندوں پر، وہ کرنے میں بہت زیادہ جلدی کرتی تھی۔ وہ کہتی ہے، اس عورت کا کہنا ہے، ایک معتبر ذرائع سے مجھ تک یہ واقعہ آیا ہے۔ وہ عورت کہتی تھی کہ جب بھی اذان کا وقت ہوتا اور میں کسی کام میں مشغول ہوتی تو ایسا لگتا کہ اس کام کو میں چھوڑ کے اللہ کے پاس جاؤں گی، یعنی نماز کے لیے جاؤں گی، تو میرا کام خراب ہو جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے نا، فرض کیجئے کوئی چیز آپ بنا رہے ہیں، کوئی چیز آپ بنا رہے ہیں، مشین پہ بیٹھے ہوئے کچھ بنا رہے ہیں آپ، اور اتنے میں جماعت کا وقت ہو گیا ہے۔ اب کشمکش میں ہے، جاؤں، اگر جاتا ہوں تو یہ خراب ہو جاتا ہے، اور نہیں جاتا ہوں تو جماعت رہ جاتی ہے۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ جب بھی اس طرح کی باتیں ہماری زندگی میں آتی تھی تو ہم قرآن کریم کے ایک آیت کریمہ کو یاد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے، غور سے سنیں، اللہ فرماتا ہے قالہم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے یہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب دشمن ان کا پیچھا کر رہے تھے، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو اس دنیا سے مٹانے کے لیے، غور کیجیے، دنیا سے مٹانے کے لیے دشمن پیچھے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں، اور میں اے میرے رب آپ کی طرف
جلدی سے آنا چاہتا ہوں، بہت جلدی سے میں آپ کی طرف۔ یہ دیکھیں آیت کریمہ کیا ہے، قالہم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں، وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور میں نے جلدی کی تیری طرف آنے میں، اے اللہ میں نے جلدی کی تیری طرف آنے میں، اے میرے رب میں نے جلدی اس لیے کی کہ تو مجھ سے راضی ہو جا، یعنی تیری رضا حاصل کرنے کے لیے میں نے تیری طرف آنے میں جلدی کی۔ وہ عورت کہتی تھی، وہ عورت کہتی ہے، وہ خاتون کہتی ہے کہ تہجد کا وقت ہوتا، سستی کاہلی آتی تو اس آیت کریمہ کو میں یاد کر لیتی، میری کاہلی ختم ہو جاتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے شوہر نے مجھے فون کیا کہ دیکھو فلاں چیز بنا کے رکھو، میں آ رہا ہوں۔ ایک ڈش ہوتا ہے کھانے کا، بنایا، وہ کہتی ہے کہ اس میں بہت زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے اس کو بنانے تیار کرنے میں، اور اس کو بیچ میں جب تک وہ مکمل نہیں ہو جاتا اس کو بیچ میں چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ اب وہ بنانے میں مشغول ہو گئی، اتنے میں اذان کی آواز آئی۔ اب وہ سوچی وقت تو ہو گیا ہے، اور حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اول وقت میں نماز ادا کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اب وہ بیچ ہی میں چھوڑ کر کے، درمیان ہی میں اس کو چھوڑ کر کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اب اس کا شوہر چند لمحوں کے بعد، چند منٹوں کے بعد اس کا شوہر آیا، دیکھا تو کچن میں اسی طرح سے سب کچھ رکھا ہوا ہے، بیچاری سجدے میں ہے۔ اب چیخنے چلانے لگے، تم اس کو تو مکمل کر کے بھی تو تم نماز ادا کر سکتی تھی، یہ کیا ہے یہ؟ کچھ دیر تک دیکھا کہ آواز نہیں آ رہی ہے، قریب آ کر کے ہلایا تو وہ فوت ہو چکی تھی، وہ انتقال کر گئی تھی۔ آپ کو وہ حدیث پتہ ہے آپ لوگوں کو جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا خاتمہ جس پوزیشن میں ہوگا اسی اعتبار سے اس کا حشر قیامت کے دن ہوگا۔ سجدے میں فوت ہو جانا، سجدے میں اللہ کے پاس چلے جانا کتنے نصیب کی بات ہے۔ اگر وہ نہیں اٹھ کے آتی، اس میں لگی رہتی، اسے تیار کر کے جائیں گے تو وہی کچن ہی میں اس کی موت ہوتی نا، وہیں پہ وہ جاتی دنیا سے۔ تو دیکھیں حقیقت زندگی یہ ہے، زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان ساری محبتوں کو اللہ کی محبت پہ قربان کرنے والا بنے، ساری محبتوں کو اللہ کی محبت پر بولیں آپ لوگ قربان کرنے والا بنے، تب جا کر کے وہ اللہ کو راضی اور خوش کر پائے گا۔ آئیے ہم اس موضوع میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ سے ہم محبت کیوں کریں؟ اس لیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا خالق ہی نہیں بلکہ مالک بھی ہے، اور خالق مالک کے ساتھ ساتھ رازق بھی ہے۔ ہمارا ہر سانس اللہ کا محتاج ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی ہمارے اوپر کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم نہیں گن سکتے، تم شمار نہیں کر سکتے اللہ کی نعمتوں، تم نہیں گن سکتے۔ بے شمار نعمتوں اور فضل و کرم والے رب، جو ہمارے رب نے ہم کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، بتائیے اس سے محبت کرنا فرض نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، ہم لوگ نہیں دیکھتے کوئی ہمارے اوپر ایک مرتبہ احسان کر دیتا ہے، ہمارا سر اس کے سامنے جھک جاتا ہے، ارے فلاں نے میرے اوپر احسان کیا ہے، اس سے ہم نظر ملا کے بات کرنے کے قابل ہم نہیں ہوتے۔ اللہ کے کتنے احسانات ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنی محبت کو اپنے بندوں کے اوپر فرض کیا ہے۔
قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان والوں کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ ایمان والے اللہ سے شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اشد حبا للہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، یعنی اللہ سے تم محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہے، وہ تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور کہا وَأَحِبُّنِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ نعمتوں کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اور اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کریں۔ کس سے محبت کریں؟ اللہ کے رسول سے محبت کریں، اور اللہ کے رسول کے محبت کا تقاضا ہے وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، کہ تم میرے صحابہ کرام یعنی اہل بیت سے محبت کرو۔ نعمتوں کا تقاضا اللہ سے محبت، اور اللہ سے محبت کا تقاضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا تقاضا صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3779۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ اور فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اگر تم خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ گویا کہ یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 172 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم شرک سے بچتے ہو اور توحید پہ تمہاری زندگی بسر ہو رہی ہے، تو اس کی ایک پہچان ہونی چاہیے۔ ہوتا ہے ہر چیز کے اثرات زندگی کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں؟ ہر چیز کے اثرات زندگی پہ مرتب ہے۔ اچھی چیز ہے اس کے بھی اثرات ہیں، بری چیز ہے اس کے بھی اثرات ہیں۔ توحید کے اثرات کیا ہیں؟ توحید کے اثرات یہ ہیں کہ ہمہ وقت ہماری زبان اللہ کے شکر سے لبریز ہو، رطب اللسان ہو، ہم ہمیشہ اپنی زبان سے اللہ کی پاکی کو بیان کرنے والے ہوں، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی وحدانیت کے گیت گانے والے ہوں ہم، اور ایک عزم ہمارے سینے کے اندر ہو کہ ہم الحمدللہ موحد ہیں، اور توحید پر ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے۔ تو دیکھو لوگوں کے اندر بھی اس بات کا پیغام جانا چاہیے کہ دیکھو موحد کیسا ہوتا ہے۔ سورہ انفال دیکھیں گے آپ آیت نمبر 2، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ کامل مومن وہ ہے، کامل مومن کی صفات اللہ نے بیان کیا کہ کامل مومن وہ ہوتا ہے جس کے سامنے رب کا تذکرہ ہو، اللہ کی بات ہو، اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل رو پڑے، اس کے آنکھوں میں آنسو آ جائے، وہ اس کا اثر اس کے دل کے اوپر ہو۔ دیکھیں کسی بھی آنسو یوں ہی نہیں نکلتے، جب تک بات کا اثر دل تک نہیں پہنچے گی تب تک آنسو نہیں نکل سکتا۔ دل روتا ہے، آنکھیں نہیں روتی ہے، دل روتا ہے، اور جب دل روتا ہے نا تو آنکھ کے ذریعے سے اظہار ہوتا ہے۔ تو کہا کہ کامل مومن وہ ہے کہ جس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے اور اس کا دل رو پڑے۔
اور اس کی آنکھوں سے پتہ چل جائے کہ دیکھو. اور صرف یہی نہیں، ایمان کے مٹھاس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص میں 3 چیزیں ہوں گی، جس آدمی میں، جس عورت میں یا جس مرد میں 3 چیزیں ہوں گی تو اس نے ایمان کی مٹھاس پالی. اس نے ایمان کی مٹھاس پالی. یہ ایمان کی مٹھاس کیا ہے؟ کتب سیرت آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک جنگ میں، غالباً جنگ احد ہے، اس میں پہلے تو آپ سب جانتے ہی ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ، زیادہ بس اشارے کافی ہیں. تو اس جنگ میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. جب مسلمان منتشر ہو گئے، صحابہ کرام منتشر ہو گئے اور کسی جھوٹے نے یہ بات اڑا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو صحابہ کرام تو دل ہار بیٹھے. اب کیا ہے، جو جہاں ہے وہیں پہ حیرت زدہ ہے، سب ادھر ادھر منتشر ہو گئے. تو انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. پہاڑ سے جنت کی خوشبو. اب میرے جیسا آدمی ہوتا تو کہتا ارے کمال ہے، عجیب آدمی ہے، پہاڑ سے کہ جنت کی خوشبو پہاڑ سے. تو انس بن نضر میرے جیسے آدمی سے کہتے ہیں ناک تیرے پاس نہیں ہے، ایسا ناک پیدا کرو. کیا پیدا کرو؟ اصل میں کیا ہے، گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھے بیٹھے ہم لوگ اس قدر دنیاوی امور میں، دنیاوی کام میں اس قدر ہم ملوث ہو گئے، اس قدر دنیا کو ہم نے اپنے دل میں بسا لیا کہ اب بدبو کا پتہ ہی نہیں چلتا. اب کوئی یہ لیٹنگ روم پہ مکان بنا کر کے رہے تو ناک بھر جائے گا نا اس کا. دھیرے 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 اس کی جو احساس ہے، سونگھنے کی جو طاقت ہے، وہ طاقت ختم ہو جائے گی. یہی ہو رہا ہے ہم لوگوں کے ساتھ. تو یہ جو ایمان کی مٹھاس ہے، 3 عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جس شخص کے اندر 3 چیزیں ہوں گی وہ ایمان کا مٹھاس پائے گا. وہ کیا ہے؟ نمبر 1، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کے نزدیک، اس شخص کے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تمام دنیا اور دنیا میں جتنی بھی شے ہے، جتنی بھی چیزیں، اس سے زیادہ. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں قتل کر رہے ہیں. بابا ابراہیم ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آذر کو چھوڑ رہے ہیں محبت میں. یہ محبت ہے، اللہ سے محبت. ایک صحابی ہیں، وہ اسلام لاتے ہیں، ایک شخص اسلام لاتے ہیں، صحابی بنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں. اللہ کے نبی میں تو اسلام قبول کر لیا ہوں، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا کہ پہلے کیا کرتے تھے؟ کہا پہلے تو میں چوری کرتا تھا، پہلے ڈاکہ ڈالا کرتا تھا، لوگوں کے سامان کو لوٹ لیا کرتا تھا. کہا کہ اب بھی وہی کر تو، اب بھی چوری کر. کہا آقا کیا بات کر رہے ہیں، اب تو میں مسلمان ہو گیا، اب مجھ سے چوری تو نہیں ہو سکتی نا، اب تو میں ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اب تو کسی کو نہیں لوٹ سکتا میں. کہا کہ سن، مکے میں بہت سارے مسلمان ہیں جو کافروں کے قید میں ہیں، جا چوری کر کے اس کو چھڑا کر کے لا.
وہ صحابی جاتے ہیں، مکہ پہنچے، کیونکہ وہ خود بھی مکے کے رہنے والے تھے۔ مکہ پہنچے، مکہ پہنچنے کے بعد اندھیری رات، اندھیری ہے، تاریک رات ہے، جا رہے ہیں۔ ایک صحابی ایک بوڑھا شخص جو قید ہے کافروں نے قید کیا ہوا، اس کو کسی طرح سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتے، اپنے کاندھے پہ اٹھاتے ہیں اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ راستے میں ایک سایہ دیکھا، آواز آئی، ارے کون ہو؟ آواز جیسے ہی آتی ہے وہ صحابی رک جاتے ہیں۔ دیکھا تو ایک لڑکی تھی جو اسے آواز دے رہی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو ایمان سے پہلے محبت کرتے تھے دونوں آپس میں۔ اس لڑکی سے وہ بے انتہا محبت کرتے تھے وہ شخص، اور محبت اس حد تک اس کے بغیر وہ نہیں جی کہتے نا کہ دل دیا ہے جان بھی دیں گے اے صنم تیرے لیے، یہ باتیں تھی۔ دل بھی تیرا ہے، جان بھی ہم نے تجھے دے رکھا ہے، اس طرح سے سب کچھ تیرے لیے ہے، تیرے سپرد میں نے کر دیا۔ وہ لڑکی کہتی ہے کافی دن ہو گئے تیرے ساتھ سوئے ہوئے، آجا آج رات میرے ساتھ گزار لے۔ صحابی کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ صحابی کیا کہتے ہیں؟ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور میرے نبی پر جو کلام اترا ہے اس کلام میں لکھا ہوا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جانا، زنا کے قریب مت جانا۔ میں نہیں جا سکتا نا، اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ ذرا غور کیجئے اس صحابی کے جملے پہ، کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ ہم نے پہچانا ہے یہ باتیں کیوں ہیں؟ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کئی دن کے بھوکے ہیں، کئی دن کے بھوکے ہیں، بیوی بھی بھوکی ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، وہ خود بھی بھوکے ہیں، کئی دن سے کھانا نہیں ملا ان کو۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی دن سے کھانا نہیں ملا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، واقعہ طویل ہے، میں مختصر کہنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، معلوم ہوا کہ سعید بن عامر کے یہاں کئی دن چولہے نہیں جلتے۔ ایک تیز رفتار آدمی کو بلایا اور ایک تیز رفتار گھوڑے کو دے کے کہا کہ یہ پیسے لے جاؤ اور سعید بن عامر کو جا کر کے دے دو تاکہ وہ اپنا کام چلائے۔ وہ شخص وہاں سے تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہے اور سعید بن عامر کے گھر پہنچتا ہے۔ پہنچنے کے بعد آواز دے رہا ہے کہ سعید السلام علیکم۔ اندر سے سعید بن عامر آتے، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے اور یہ پیسہ آپ کے لیے بھیجا ہے، اسے آپ اپنے اوپر اپنے بچوں کے اوپر خرچ کریں۔ سعید بن عامر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیزی میں بیوی نکل کے آتی ہے، کیا ہوا سعید؟ کیا امیر المومنین انتقال کر گئے؟ کیا فاروق اعظم کی وفات ہو گئی؟ کہا نہیں، فاروق اعظم کی وفات نہیں ہوئی، اس سے بھی بڑا حادثہ ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ دنیا ہمارے گھر میں آنا چاہتی ہے، دنیا ہمارے گھر میں آنا چاہتی ہے۔ کہا کیا ایسا کریں؟ دونوں میاں بیوی مشورہ کرتے ہیں کہ ایسا کریں کہ دنیا کو گھر میں نہیں آنے دے، باہر سے ہی غریبوں میں تقسیم، خود محتاج ہیں، خود ضرورت مند ہیں اور دروازے سے خرچ کر رہے ہیں۔ وہ آدمی آیا اور فاروق اعظم سے کہا کہ آپ نے ان کو کہا تھا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیا تھا، وہ تو پیسے کو گھر میں بھی نہیں گھسنے دیا۔ تو فاروق اعظم نے کہا کہ مجھے سعید سے یہی امید تھی، سعید سے مجھے یہی امید تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ثابت کیا ان لوگوں نے کہ ہمارے سینے کے اندر اللہ کی محبت ہے، اب کسی اور محبت کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جب تک تم
اللہ اور اس کے رسول سے اس قدر محبت نہ کرو کہ اس محبت کے سامنے کوئی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، گھر بار کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تجارت اور مکان و دکان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ محمد سے محبت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ نامکمل، کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور قرآن کریم یہ نہیں بتاتا کہ تم صرف اللہ کی محبت ہی میں رہو اور کسی سے محبت نہ کرو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور تم اگر کسی سے محبت کرو تو وہ محبت بھی اللہ کی محبت کے لیے ہو۔ ماں، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اس لیے محبت کرتا ہوں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ بابا، میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میرے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اس لیے محبت کرتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ کیوں ایسے ہو گئے ہم لوگ؟ کسی سے بھی محبت ہو تو وہ محبت اللہ کے لیے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ وہ کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو اس کی وہ محبت اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ میرے بھائی، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، کاش کہ میرا پیغام تم تک پہنچے اور تم یقین کرو کہ میں تم سے کتنا محبت کرتا ہوں۔ میرے بیٹے، میں بے انتہا محبت کرتا ہوں تم سے، لیکن ہم ان تمام محبت کو اللہ کے لیے قربان کر سکتے ہیں، یہ دل میں جذبہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور وہ کفر میں لوٹنا اس کو اسی طرح سے ناپسند ہو جس طرح سے انسان کو آگ میں جانا ناپسند ہوتا ہے۔ آگ میں کوئی جا سکتا ہے؟ تو یہ تین چیزیں احتساب کیجئے، ہم احتساب کریں کیا وہ تینوں چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہم ہیں، آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے، اچھی نصیحت کے لیے وقت نہیں ہے، رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، توحید کی دعوت لے کر کے کسی کے پاس جانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور بیکار لایانی باتوں میں ہم اپنے دن رات کو برباد کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم نے اپنی بیوی سے محبت کی، اپنے اولاد سے ہم نے محبت کیا، اپنے دکان اور مکان سے ہم نے محبت کیا، اس لیے ہم نے اپنی زندگی نام کر دی ہے ان ساری چیزوں کی۔ اور جن سے محبت کرنا ہمارے اوپر فرض تھا، اللہ کا رسول، اللہ کی کتاب، آج ان سے محبت کرنے والے نہیں۔
ساری راتیں گزار دیتا ہے انسان موبائل فون پہ، سارا دن گزار دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ کتنا محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اللہ کتنا محبت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے آمنہ کے لال، اے فاطمہ کے ابا حسنین کے نانا، آپ میری جانب سے میرے بندوں کو کہہ دیجئے، میری جانب سے میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ اے میرے اللہ کے بندو، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے اللہ کے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اے میرے گنہگار بندو، یہ نہیں کہا اے میرے نمازی بندو، اے میرے زکاتی بندو، اے میرے صیامی بندو، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے گنہگار بندو۔ اے وہ لوگ، بسا اوقات ہوتا ہے نا جی آدمی گناہ کر لیتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے، اب سوچتا ہے کہ کہاں جاؤں، کون سنے گا میری فریاد کون سنے گا؟ کوئی نہیں سننے والا، میں تو بڑا سیاہ کار ہوں، خطا کار ہوں، بڑے بڑے گناہ ہم سے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم سے بڑے بڑے گناہ ہو گئے تو کیا ہو گیا، میرے طرف آ، توبہ کر لے، رجوع کر لے، میں اپنی رحمت کا چادر تیرے سر پہ رکھ دوں گا، میں اپنی رحمت کے چادر میں تجھے چھپا لوں گا، پھر تو گناہگار نہیں رہے گا، پھر تو خطا کار نہیں رہے گا، تو ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی ماں کے کوکھ سے، ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، بالکل معصوم بنا دوں گا۔ کہا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیا تم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ تیرا رب وہ رب ہے جو تمام گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تمام گناہوں کو بخش دینے والا ہے؟ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بتائے اس رب سے جو محبت نہ کرے، کہا زنا کر لیا ہے چل کوئی بات نہیں، شرک کر لیا ہے، شرک بھاری ظلم ہے، کہا شرک مشرک بن گئے ہو چلو کوئی بات نہیں، آ جاؤ تمہارا شرک بھی ہم معاف کرنے کو تیار ہیں، تمہارا شرک بھی ہم معاف کرنے کو تیار ہے، زنا کر لیا وہ بھی معاف کر دیں گے ہم تم کو، تم کیا گناہ تم نے کیا ہے، تو زمین بھر گناہ لے کر کے میرے پاس آئے گا تو میں آسمان پر رحمت لے کر کے تیرے پاس آؤں گا، تو آ تو صحیح میرے پاس۔ در در سے سر ٹکرا کر کے، در در سے سر ٹکرا کر کے سر رکھا تیری درگاہ میں، تو بھی نہ کر در سے بدر، اے اللہ تجھ بن نہیں کوئی میرا، ایسا تو بن جا۔ کون سا گناہ تم نے کر لیا ہے؟ کوئی گناہ نہیں کیا تم نے، میں تیرا وہ رب ہوں جو 100 قتل کرنے والے کو معاف کر دیتا ہوں، میں وہ رب ہوں جو بڑے بڑے گناہگاروں کو ہم نے معاف کر دیا، تم کیا؟ تمہارا گناہ تو میرے رحمت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، آ میرے رحمت میں پناہ لے لے، میں اپنے رحمت کے چادر سے تمہیں ڈھانک لوں گا۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5999 دیکھیں آپ، اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے، قیدیوں کو لایا گیا، ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی، اس عورت کے پشتان دودھ سے بھرے ہوئے تھے، بچہ والی عورت تھی، اس کا بچہ کھو گیا تھا اور دودھ بھرا ہوا تھا اس کے سینے میں، اور وہ بھاگی پھر رہی تھی بچے کی تلاش میں، اپنے بچے کو ادھر ادھر ڈھونڈ رہی تھی، لیکن اس کا بچہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اتنے میں ایک بچہ، غالباً اسی کا بچہ ہو، مل گیا،
اور جیسے ہی وہ بچہ اس کا ملا فوراً اس بچے کو اس طرح سے لی اور اپنے سینے سے لگا کر کے دودھ پلانے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے اس حرکت کو دیکھ رہے تھے، تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ بتلاؤ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں اللہ کے نبی نے کہاں چوٹ کیا ہے۔ تعلیم کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ آپ کریں تو تعلیم کا ایک بھی موقع اللہ کے نبی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ کہا کہ میرے صحابہ بتاؤ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے کیا کہا ہوگا؟ اللہ کے نبی تو ہو ہی نہیں سکتا، ہو سکتا ہے یہ نہیں نا؟ جو صحابہ کرام نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پہ مہربان ہے۔ کیا اس رب سے محبت کرنا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے؟ آج ہم بھول گئے، بالکل ہم نے بھلا دیا ہے، اور پتہ نہیں اللہ کو بھول کر کے صبر کیسے ہو جاتا ہے ہمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اللہ کی محبت کسے کہتے ہیں؟ آخری وقت ہے، صحابہ کرام آپس میں کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں کوئی پریشانی آئے، کوئی تمہیں دکھ آئے، تم پریشان ہو جاؤ تو نبی کے موت کو یاد کر لو۔ کس کو یاد کر لو؟ جس دن امام کائنات، امام الانبیاء، فاطمہ کے ابا حسنین کے نانا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، کیسا منظر تھا۔ فاروق اعظم جیسا صحابی عجیب ہو گئے تھے، ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ ہمارے نبی بھی وفات پا سکتے ہیں، ان کو یقین ہی نہیں ہوتا تھا۔ تلوار نکال کر کے، آپ سب جانتے ہیں ساری باتوں کو، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وفات کے وقت صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، حدیث کا نمبر ہے 4463۔ آخری وقت ہے، آخری وقت اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، آخری الفاظ، آخری جملہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا ہے وہ کیا تھا؟ اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی، اے میرے رب، اے میرے اللہ، اپنی بارگاہ میں اب مجھے بلا لے، اب تو بس تیرا ہی سہارا۔ انبیاء کرام، آپ سورہ یوسف اٹھا کر کے دیکھیں، سورہ یوسف میں دیکھیں حضرت یوسف کی محبت اللہ سے، کہا ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیل الاحادیث فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کا مالک تو ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تیرے سوا میرا ولی کوئی نہیں، میرا مددگار کوئی نہیں، مجھے تھامنے والا کوئی نہیں، توفنی مسلمہ، اپنا بنا کر کے اٹھا لے۔ کیا کہا حضرت یوسف نے؟ اپنا بنا کے اٹھا لے، اپنا فرما بردار بنا کر کے اپنے پاس بلانا، نافرمان بنا کے نہ بلانا۔ کبھی ہمارے دل میں یہ حسرت جاگی ہے، کبھی ہم نے اللہ سے دعا کیا کہ اللہ نافرمان بنا کر کے مت بلانا، جانا تو بہرحال سب کو ہے نا، ایسا ہے کہ کوئی کہے کہ میں نہیں جاؤں گا۔ آج میں ایک عرب عالم کا ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا سوچو کہ یہ رمضان مبارک جو قریب ہے، کیا تم اس میں پہنچ سکتے ہو؟ بہت سارے لوگ چلے گئے نا۔ میں غالباً 1 مہینہ ہوا مجھے گھر سے آئے ہوئے،
میں ہر جمعہ میں ایک شخص کو تلاش کرتا تھا، 4-5 جمعے سے ایک شخص کو ڈھونڈ رہا ہوں، میری نگاہیں منتظر ہے اس شخص کے لیے۔ ایسا ہوتا تھا کہ ہر جمعے کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے وہ شخص آتے تھے اور میرے گھر جاتے تھے، کیا امام صاحب کہاں ہیں آپ؟ میں کہتا تھا آ گئے، میں مسکراتا تھا، وہ مسکراتے تھے، اور وہ نظم اشعار کچھ شعر لکھ کے لاتے تھے اور مجھ سے کہتے دیکھیے میرا شعر کیسا ہے۔ اب میں 4-5 جمعے سے ان کو تلاش کر رہا ہوں کہ وہ ہے کہاں ہے۔ کل مجھے پتہ چلا وہ تو زریاب کے والد تھے، میں تو پہچان ہی نہیں رہا تھا کہ زریاب کا والد ہو۔ کل پرسوں مجھے معلوم ہوا، جب اس نے فوٹو دکھلا تو کہا ارے یہ تو میرے گہرے دوست تھے، ان سے تو بڑی انسیت ہماری تھی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا تھا، یہ تمہارے والد تھے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ بتائیں جی، جس سے ہم محبت کرتے تھے، جو ہم سے محبت کرتے تھے، یکے بعد دیگرے جا رہے ہیں، نہیں جا رہے ہیں، ہم لوگ بھی چلے جائیں گے، تو کیا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے کہ ہم اللہ کی محبت کو سینے میں سجا کر کے دنیا سے جائیں؟ ان باتوں کو اپنے دل و دماغ میں بسائیے۔ چلتے چلتے اللہ کی محبت کی جو نشانیاں ہیں، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو اس کے اندر کم سے کم 10 باتیں ہونی چاہیے۔ اس شخص کے اندر اس کی زندگی میں کتنی باتیں ہونی چاہیے؟ کم سے کم 10 باتیں ہونی چاہیے۔ آئیے جلدی جلدی میں شمار کرا دیتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ کی محبت سینے میں ہوگی تو وہ اللہ کی توحید سے محبت کرنے والا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے والا ہوگا، اور شرک و بدعات سے اس کے دل میں نفرت ہوں گے، اور یہ پہچان ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ پیار ہوگا، بے انتہا پیار، آپ کو دیکھنے کی حسرت۔ کبھی آیا حسرت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی حسرت ہے ہمارے سینے میں؟ کبھی آیا؟ کاش ایک بہت پیاری حدیث آتی ہے، ایک صحابی تھے، گھر میں تھے، یک دورے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اور پریشان ہوتے، کہا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو کے آئے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کے پاس میں ہوتا ہوں، آپ کو میں دیکھتا ہوں، آپ مجھے دیکھتے ہیں، میری آپ سنتے ہیں، آپ کی میں سنتا ہوں۔ جب میں گھر میں آج گیا تو میرے دل میں آیا کہ آپ بھی مر جائیں گے، ہم بھی مر جائیں گے، آپ تو جنت میں اعلیٰ مقام آپ کو ملے گا، ہم تو ادنا لوگ ہیں، ہم تو پیچھے رہیں گے، پھر وہاں تو آپ کا دیدار نہیں ہوگا، وہاں تو ہم آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ بس اسی خیال نے مجھے سونے نہیں دیا اور میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دیا، جبریل کو بھیجا کہ جبریل جا اور جا کر کے بتلا دے۔ تو جبریل علیہ السلام آیت لے کر کے آئے کہ تم نبی سے محبت کرتے ہو تو تم نبی کے ساتھ جنت میں بھی رہو گے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب مفہوم یہی ہے، تو نبی سے بے انتہا محبت ہو۔ نمبر 2، نمبر 3، اس کے دل میں صحابہ کرام کی محبت ہو، تابعین کی محبت ہو، محدثین کی محبت ہو، اولیاء اللہ جو گزرے ہیں، جو لوگ اللہ والے گزرے ہیں، ان سے محبت ہو، نمبر 3۔ نمبر 4، تقویٰ کے راہ کا راہی ہو۔ کون ہو وہ؟ تقویٰ کے راستے کا راہی ہو۔ اور نمبر 5، اللہ کے ڈر سے رونے والا ہو، اکیلا میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا ڈر آ گیا، آنکھ سے آنسو نکل گئے، رو رہا ہے۔ نمبر 6، کوئی بھی عمل کرتا ہو تو اس عمل میں ریاکاری نہ ہو، کسی کو دکھانے کے لیے عمل نہیں کرتا ہو، اللہ کے لیے عمل کرتا ہو۔ نمبر 7، معروف یعنی نیکی سے محبت ہو اور منکر یعنی بدی سے اس کے دل میں نفرت ہو۔ نمبر 8، اللہ کے کلام سے محبت کرنے والا۔ ظاہر سی بات،
ظاہر سی بات اللہ کا کلام قرآن ہے، قرآن کے ساتھ وہ جیتا ہو، قرآن کے ساتھ وہ مرنے کی تمنا کرتا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون کی تفسیر بن کے زندگی گزارتا ہو۔ نمبر 9، اللہ کے راستے میں دلی خوشی کے ساتھ خرچ کرنے والا ہو۔ اللہ کے راستے میں دلی خوشی کے ساتھ، یاد کر رہے ہیں آپ لوگ؟ نمبر 9۔ نمبر 10، خوف اور امید کے درمیان جیتا ہو۔ خوف یہ ہو کہ قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، کہیں اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ جوانی دی تھی، جوانی کا حساب دو، میں کیا جواب دوں گا؟ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اللہ پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ یہ ڈر ہو اس کے دل میں، اور امید یہ ہو کہ اللہ مجھے معاف فرما دے گا، اللہ مجھے معاف فرما دے گا، اللہ کے عذاب سے بے نیاز نہ ہو اور اللہ کی معافی سے نا امید نہ ہو۔ اور یہ نمبر 10، یہ 10 باتیں جس شخص کے اندر پائی جائیں گی وہ حقیقت میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک سمجھ اور اچھی صلاحیت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔